صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سننے کے لیے تشریف فرما ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے شوق پر آپ سب کو بہتر صلہ عطا فرمائے، بہتر جزا عطا فرمائے، اور آیہ کریمہ کی جو تلاوت کی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بحیثیت مسلمان یہ ہمارا اور آپ کا بنیادی عقیدہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے۔ ہم صرف اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ جسے آخرت کہتے ہیں وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ یہ دنیا 10,000 سال، 20,000 سال، 50,000 سال، کتنی ہی دیر تک یہ دنیا رہے، لیکن ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اور دنیا تو ہزاروں سالوں میں ختم ہوگی، لیکن ہماری اور آپ کی زندگی صرف 60-70 سال میں ختم ہو جائے گی۔ اس لیے دنیا کے اندر انسان جس مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے وہ مصیبت ہمیشہ نہیں ہے، اور آخرت کی جو مصیبت ہے وہ مصیبت بڑی دردناک ہے، بڑی خوفناک ہے، اور اس مصیبت سے اللہ اکبر چھڑانے والا کوئی نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اچھی طرح یاد رکھو، اگر دنیا کے اندر اللہ نہ کرے کوئی بندہ مصیبت میں پھنس جائے اور کوئی بندہ مصیبت کا شکار ہو جائے تو کبھی دوست بچانے کے لیے آ جاتے ہیں، کبھی بھائی بچانے کے لیے آ جاتے ہیں، بلکہ اللہ اکبر اس دنیا میں دین سے دوری کے باوجود، انسانیت سوزی کے باوجود، لوگ انسانیت سے بھی کوسوں دور ہو چکے، اس کے باوجود اب بھی دنیا میں اتنی ہمدردی ہے۔ اگر رستہ چلتا ہوا مسافر کوئی مصیبت میں مبتلا ہو جائے، کوئی مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو راستہ چلتے ہوئے لوگ ہی کم سے کم اس کی مدد کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، اس کی امداد کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی انسان مصیبتوں سے کتنا گھبراتا ہے۔ کوئی نہیں چاہتا کہ مجھ پر مصیبت آئے، کوئی نہیں چاہتا کہ مجھ پر بلائیں آئے، کوئی نہیں چاہتا کہ میں پریشان ہو جاؤں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اکبر، دور نزدیک سے آنے والوں، اللہ ذکر رسول کی محفل کے صدقے ہمیں اور آپ کو ہر مصیبت سے بچا لے، ہر تکلیف سے بچا لے، ہر بلا سے بچا لے۔ لیکن اللہ اکبر اب ذرا توجہ فرمائیں، جب دنیا کی مصیبتوں میں کبھی دوست مدد کرتا ہے، کبھی ماں مدد کرتی ہے، کبھی باپ مدد کرتا ہے، کبھی بھائی مدد کرتا ہے، کبھی بیٹے مدد کرتے ہیں، کبھی بیوی مدد کرتی ہے، کوئی نہ کوئی مدد کے لیے آ جاتا ہے، تو بھی دنیا کی مصیبتیں کتنی تکلیف دہ ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ نہ کرے اگر کسی کی کمر میں درد شروع ہو جائے تو کیا وہ بیٹھ سکتا ہے؟ نہیں بیٹھ سکتا۔ سر میں درد ہونے لگے تو انسان تڑپنے لگتا ہے۔ اللہ نہ کرے بچھو کاٹ لے تو انسان تڑپنے لگتا ہے۔ اللہ نہ کرے سانپ ڈس لے تو انسان بلبلانے لگتا ہے۔ یہ دنیا کی مصیبتیں ہیں، لیکن اس کا چاہے وہ علاج بھی ہے، انجیکشن لگا دو درد چلا جائے گا، دوا دے دو تکلیف دور ہو جائے گی۔ لیکن اب آئیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آخرت کی مصیبت کیا ہے؟ آخرت کی مصیبت کو عذاب الہی کہتے ہیں، اللہ کا عذاب کہتے ہیں، اللہ کی پکڑ کہتے ہیں، اور اللہ اکبر اللہ کا عذاب جو آخرت میں تیار کیا گیا ہے، کن کے لیے تیار کیا گیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان الفجار لفی جحیم، جو اللہ کے نافرمان ہے، فاسق و فاجر لوگ ہیں، اللہ نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے۔ اور اللہ اکبر یہ جہنم کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کے اندر آگ ہے، اور اس آگ میں روشنی نہیں ہے، اس کے اندر اگر پہاڑوں کو ڈال دیا جائے تو پہاڑ بھی پگھل جائے۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں، یہ کسی خطیب کی گفتگو نہیں، یہ کسی ادیب کی ادبی جواہر والے نہیں، یہ کسی مقرر کی تقریر کی جولانیاں نہیں، بلکہ یہ اس رسول کا فرمان ہے جس کے کہنے پر ہم نے اللہ کو ایک مانا ہے۔ یہ اس رسول کا فرمان ہے جس کے کہنے پر ہم نے قرآن کو اللہ کی کتاب مانا ہے۔ تھوڑا تصور کرو، اندازہ کرو میرے بھائیوں اور بہنیں موجود ہیں تو ان کی بھی توجہ۔ اللہ اکبر جس جہنم کے اندر پہاڑ بھی پگھل جائیں، پتھر نہیں بلکہ پتھروں کا مجموعہ، پتھروں سے
جائیں گے اس جہنم کے اندر میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا. اللہ رب العزت سے دنیا کی مصیبتوں سے چھٹکارے کے لیے دعا مانگنے والوں, دنیا کی مصیبتوں سے ڈرنے والوں, ذرا تصور تو کرو, ذرا گمان تو کرو, جس میں پہاڑ پگھل جائیں گے اس میں انسان کی پوزیشن کیا ہوگی, انسان کی ہڈی اور چمڑی کا حال کیا ہوگا. اب آئیے ذرا ٹھنڈے دل کے ساتھ اللہ اکبر ایک حدیث پاک جو کئی احادیث کا مجموعہ ہے اس کو ذرا توجہ سے سن لیں اور میری گفتگو مکمل ہوگی. اللہ اکبر, میرے اور آپ کی آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے, حضور علیہ السلام نے جب سفر معراج کیا, ہم معراج کا جشن مناتے ہیں, آپ نے بھی معراج النبی کے جلسوں میں شرکت کی ہوگی. وہ معراج کا سفر جس پہ براق پر بیٹھ کر آقا بیت المقدس تک گئے, پھر آسمانوں تک گئے, اس کے بعد جبل سدرہ پر گئے, اس کے بعد عرش پر گئے, اس کے بعد لامکہ پر گئے اور اللہ کا دیدار کیا. اللہ اکبر, ہمارے آقا علیہ السلام نے ماتھے کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا اور ارشاد فرمایا انی رأیت ربی, میں نے اپنے رب کو دیکھا. اللہ اکبر, خدا کو دیکھنے کے بعد اللہ پاک نے محبوب کو جنت کی سیر کرائی اور جنت کی سیر کے بعد اللہ رب العزت نے جہنم کا مشاہدہ کرایا. مشاہدے کا مطلب علماء فرماتے ہیں محبوب کو جنت میں بٹھا کر جہنم دکھائی گئی. حبیب یہ جہنم دیکھیے. اب اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو جہنم کا ماحول دیکھا اس کو بیان فرمایا, اس کو ذرا سن لے. یہ معراج النبی کے بیان کا ایک حصہ ہے. اور اللہ پھر سوچو کہ ہم کہاں ہوں گے, ہماری کیفیت کیا ہوگی. اللہ کا عذاب کیا ہے. قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ کی پکڑ سے ڈرو, اللہ کی پکڑ سے ڈرو, اس لیے کہ جب وہ پکڑ کرے گا, جب وہ عذاب دے گا تو بھائی کو پتہ بھی نہیں چلے گا, باپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا, ماں کو پتہ بھی نہیں چلے گا. میرے امام کہتے ہیں ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں, ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں. گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر ہو, جب بیٹے میں گزرے گی تو باپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا, کسی کو پتہ نہیں چلے گا. اور یاد رکھنا اگر کوئی سوچے کہ پتہ بھی چل جائے تو کوئی کر نہ سکے گا. اللہ اکبر, وہاں تو کسی کو اجازت ہی نہیں ہوگی, وہاں تو کسی کو اللہ اکبر, وہاں تو کسی کی طاقت بھی نہیں ہوگی. میرے امام مزید فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ شفاعت کرے حشر میں جو ہماری, سوا تیرے اس کو یہ قدرت ملی ہے, ارے سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. اللہ اکبر. اب آئیے معراج النبی میں معراج کی شب میں اللہ کا دیدار بھی کیا, جنت کی سیر بھی کی اور جہنم کا جو مشاہدہ کیا اس کو سنیں. میرے اور آپ کے آقا و مولا خاتم النبیین قائد المرسلین سید العالمین فرماتے ہیں کہ جب میں نے, اے میرے صحابہ, آقا صحابہ کو بیان کر رہے ہیں, اے میرے صحابہ, جب میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا آقا ارشاد فرماتے ہیں تو میں نے دیکھا ایک بندہ لیٹا ہوا ہے, جہنم کے اندر لیٹا ہوا ہے. ہائے ہائے, اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں جہنم کے اندر لیٹا ہوا ایک بندہ اور ایک بہت بڑا پتھر اس کے سر پہ مارا جا رہا ہے. اللہ اکبر. میں آپ کے اور اپنے چہرے کو دیکھتا ہوں تو مجھے بھی اپنے آپ اور آپ پر بھی ترس آتا ہے کہ اللہ اکبر کتنے کمزور ہیں ہم لوگ اور خدا کا عذاب کتنا طاقتور ہے. کیسا وہ خوفناک ماحول ہوگا. اللہ کے سچے نبی فرما رہے ہیں اور یہ بات سننا اور دھیان سے سننا اور غور سے سننا, اور دیر تک آپ کو امتحان میں نہیں رکھیں گے مختصر میں, لیکن یہ کسی کے دل کی آواز ہے, یہ کسی کے دل کی سزا ہے. اے میری قوم کے جوانوں, سوچو تو صحیح. اللہ اکبر. جہنم کی آگ پر کوئی لیٹا ہو اور اس کے سر پہ بڑا پتھر مارا جا رہا ہو. اللہ کے رسول بیان کر رہے, اللہ کے سچے نبی بیان کر رہے. اللہ اکبر. یہ اتنے سچے ہیں, سچے تو دنیا میں بہت آئے لیکن میرے نبی اتنے سچے ہیں جن کی سچائی کی گواہی ان کے دشمن بھی دیتے ہیں. دشمن بھی جسے صادق الوعد الامین کہتے ہیں, جس کی سچائی کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے. اللہ اکبر. ذرا غور تو کریں, یقیناً آپ کو معلوم نہیں ہے, اس لیے آپ کہیں اور جا
رہے ہیں یہ جلسے اسی لیے تو ہے، ہمارے نقیب صاحب نے اسی لیے فرمایا یہ جلسے اسی لیے تو ہے تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو، آپ کو بتایا جائے، آگاہ کیا جائے کیا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا سچے نبی صادق و مصدوق فرماتے ہیں ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور اس کے سر پہ بڑا سا پتھر مارا جا رہا ہے اور وہ پتھر مڑک کر دور جاتا ہے، وہ بندہ اس کو اٹھا کے لاتا ہے تو پتھر سے جو سر کچلا گیا تھا، وہ شارحین فرماتے ہیں سر کو پتھر سے جب کچلا جاتا تھا تو وہ سر ایسے پس جاتا تھا جیسے چنے پہ ہتھوڑا مارنے سے چنا پس جاتا ہے، ویسے وہ پتھر مارنے سے سر پستا ہے۔ اور آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سوچ بوجھ والے لوگ ہیں، جب وہ سر سے پتھر ٹکراتا ہے تو سر کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ لوگ ہیلمٹ لگا کر سفر اس لیے کرتے ہیں ہاتھ میں چوٹ آئے گی تو چلے گا، پیر میں چوٹ آئے گی تو چلے گا، جسم پہ چوٹ آئے گی تو چلے گا، لیکن سر بچا لو، اس لیے کہ ہاتھ پیر میں سینے پہ کہیں بھی چوٹ آ گئی تو زندہ رہنے کے امکانات باقی رہیں گے، لیکن اگر سر پہ چوٹ آ گئی تو زندہ رہنے کے امکانات ختم ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اس لیے لوگ ہیلمٹ لگاتے ہیں، ہماری حکومت کی طرف سے بڑی پابندی ہیلمٹ کے لیے، بہت اچھی بات ہے، لگانا چاہیے، لیکن سوچو میرے بھائیوں، اللہ کے سچے نبی صادق و مصدوق فرماتے ہیں سر کچلا جاتا ہے اور اس کی کیفیت شارحین کیا بیان کرتے، جیسے چنے پہ ہتھوڑا مارنے سے چنا پس جاتا ہے اسی طرح سر کچلا جا رہا ہے، اور سر کچلنے کے بعد وہاں موت نہیں آنی ہے کسی کو، وہاں نہ جینے دیا جائے گا نہ مرنے دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، کیا دردناک صورتحال ہے۔ اللہ اکبر، آقا فرماتے ہیں پتھر مڑک کر جاتا ہے، سر پھر درست کر دیا جاتا ہے، پھر پتھر مارا جاتا ہے، پھر وہ ویسے ہی پس جاتا ہے، پھر پتھر مڑک کر جاتا ہے، پھر لایا جاتا ہے، سر ویسے ہی پس جاتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں اور ان کو یہ دردناک عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے دنیا میں، اس کے کیا حال ہے۔ اللہ اکبر، میرے بھائیوں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ لوگ 4 گھنٹے سے، کوئی 5 گھنٹے سے، کوئی 3 گھنٹے سے اس جلسے میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں کتنے شوق سے جلسے میں آتے ہو، جلسے گھنٹوں چلتے بیٹھتے ہو، اللہ اکبر، لیکن نماز پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، ایک وقت کی نماز میں صرف 10 منٹ کا ٹائم، اور اگر پانچوں وقتوں پڑھ لیں تو صرف 50 منٹ کا ٹائم لگتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں 50 منٹ کا نکالنے والوں کتنے دردناک عذاب کی طرف تم جا رہے ہو، کتنے دردناک عذاب کو چیلنج کر رہے ہو، کتنے دردناک عذاب کو آواز دے رہے ہو، اور پھر سن لو کوئی بچانے والا نہیں ہے، امام آواز دے رہے ہیں ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، اللہ کرے پسر کہتے ہیں بیٹے کو، گزرا کرے پسر میں بدر کو خبر نہ ہو، بدر کہتے ہیں باپ کو بھی خبر نہیں ہوگی، اور سن لو بچانے والی ایک ذات ہے، وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے، اب وہ کی حدیث سنو، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ دھوکے میں مت رہنا، اللہ کے رسول نے آگاہ کر دیا، حضور علیہ السلام نے آگاہ کر دیا، ان کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، جو نماز چھوڑ دیتے ان کے ساتھ آقا فرماتے میرا کوئی عہد نہیں ہے، کوئی وعدہ نہیں ہے۔ مسجدوں کو ویران کرنے والوں، مسجدوں سے کوسوں دور بھاگنے والوں، بتاؤ کیا یہ عذاب ہم سے برداشت ہو سکے گا؟ کیا یہ عذاب ہم برداشت کر سکیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اپنی جوانی پر رحم کھا لو، اپنی ہڈی چمڑے پہ رحم کھا لو، اپنے آپ پہ رحم کر لو۔ میں آپ سے کسی اور کے لیے رحم کی بھیک نہیں مانگ رہا ہوں، میں آپ سے آپ کے لیے رحم کی بھیک آپ سے مانگ رہا ہوں۔ نہیں برداشت کر سکیں گے، یہ دنیا چند سال کی ہے، یہ دنیا میں چند دن جینا ہے، پھر موت ہے۔ روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا میرے بھائیوں، مر جاؤ گے، موت آنی ہے، حق ہے، موت برحق ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ کل ہماری باری ہے، مرنا چاہو گے تو بھی موت آئے
نمازی بن جائے. صرف آج ایک بات پر عہد کر لو, نماز پڑھو 10 منٹ کا ٹائم. بھائیوں پان بھی کھانا, تو پان کھانے میں بھی 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم لگتا ہے. پان کھانے کے لیے 10 منٹ سے, نماز کے لیے تو پان کھانے سے بھی کم ٹائم میں نماز ہو جاتا ہے. صرف 10 منٹ دیجیے اور جہنم سے بچ جائیے. 10 منٹ دیجیے اور مصیبتوں سے بچ جائیے. 10 منٹ دیجیے اور اللہ کے عذاب سے بچ جائیے. یقین جانیے جس دن تم مسجد کے قریب آؤ گے وہ دن دنیا کی خوشیوں کا دن بھی ہوگا اور آخرت میں نجات کا دن بھی ہوگا. اس لیے کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, انسان کی فطرت ہے. جب انسان کو کہا جاتا ہے یہ کام کرو, یہ کام کرو, تو انسان پوچھتا ہے اس کام کا رزلٹ کیا ہے, نتیجہ کیا ہے. یہی تو پوچھتا ہوں. قرآن کہتا ہے, اللہ اکبر, اسلام کہتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے, حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف. تو دماغ میں سوال پیدا ہو سکتا ہے نماز پڑھیں گے تو کیا رزلٹ ملے گا, کیا ملے گا رزلٹ. تو فوراً مسجد کہتا ہے حی علی الفلاح. یہ بات مسجد ہی سے کہی جاتی ہے. نماز پڑھنا تمہارا کام ہے اور کامیابی عطا کرنا نماز جس کی پڑھی جا رہی ہے اس کا دل و جبار کے طرف ہے. جب تک مسلمان مسجد میں آ کر کے نماز پڑھتا رہے گا اس کو فلاح ملتی رہے گی, کامیابی ملتی رہے گی. مسلمانوں تم نے جنگوں میں بھی نماز نہیں چھوڑا, تم نے فاتح میں بھی نماز نہیں چھوڑا, تم نے مصیبتوں میں بھی نماز نہیں چھوڑا, تم نے دریاؤں کے سفر میں بھی نماز نہیں چھوڑا. تمہاری کیفیت یہ تھی کہ اذانیں کبھی یورپ کے کنیزاؤں میں اور افریقہ کے کپڑے ہوئے صحراؤں میں دشت کو دشت ہے, دریا بنا چھوڑے ہم نے بڑے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے. روزی کے لیے تم کبھی پریشان نہیں تھے, جب جب نماز پڑھتے رہے. بیٹی کے رشتے کے لیے تم کبھی پریشان نہیں تھے, جب جب تم نماز پڑھتے رہے. اللہ اکبر, تم کبھی کسی سے مصیبتوں کا شکوہ نہیں کرتے تھے. اس لیے کہ اللہ کی چوکھٹ پہ سب کے مسائل کا حل ہے, اپنے مسئلے کا حل کیوں نہیں ہوگا. بڑی معذرت کے ساتھ جب سے اللہ کا ڈر چھوڑ, یاد رکھنا اللہ کا ڈر جس دن سے چھوڑا, جس دن سے اللہ کا ڈر چھوڑا, دنیا اپنی دشمن بن گئی. ایک بات یاد رکھنا, یہ دشمن وہ دشمن وہ دشمن اپنی جگہ ہے. انسان جب نماز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ خود انسان کو اپنا دشمن بناؤ گا. آپ اتنا یاد رکھیں. اس کا مطلب اگر دنیا میں, توجہ کریں, اگر دنیا میں فرعون کی حکومت نہ بھی ہو, سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہو اور تم نماز چھوڑو تو تمہارے ساتھ یہی کیا جائے گا جس کے تم حقدار. یہ جملہ بہت قیمتی, گھر جہاں پر اس جملے پہ سوچنا. اگر حکومت فرعون کی نہ ہو, فرعون کو حکومت میں نہ لایا جائے, سلیمان علیہ السلام کی حکومت, تو بھی تمہارے ساتھ ہونا وہی جس کے تم مستحق. کیوں؟ اس لیے کہ جو نماز چھوڑ دے, اگر اسلامی حکومت ہو تو کیا کیا جائے گا, پوچھو. نماز چھوڑنے والے کی اسلامی حکومت میں کیا پوزیشن ہے, وہ علماء سے پوچھو نا, کیا اس کی پوزیشن ہے. کم سے کم امام اعظم کا فتویٰ یہ ہے کہ اس کو جیل میں ڈالا جائے. جس امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہو, ابھی امام شافعی کا مسلک کو میں نے بیان نہیں اور میں نے وہ بیان بھی نہیں کیا, لیکن آپ سے ایسا کرنا چاہتا ہوں, ابھی میں نے غوث پاک کا مسلک بھی بیان نہیں کیا, وہ بھی میں نے بیان نہیں کیا. ابھی آگے میں نے امام مالک کا مسلک بیان نہیں کیا, وہ بھی بیان نہیں کرنا. لیکن آپ سے پوچھتا ہوں اپنے امام کی, آج میں نے امام اعظم ابو حنیفہ کی شہادت کا دن گزرا. آپ تو ہم تو اتنے غافل ہیں کہ جس کے فتوے پر نماز پڑھتے اس کے بھی اتنے احسان فراموش ہو گئے کہ ان کا دن بھی آپ بنانے کی سنیوں کو توفیق نہیں مل رہا. بہت معذرت کے ساتھ صحیح فرمایا. بلکہ اگر پوچھ لینا کہ امام اعظم کی شہادت کا دن کون سا تھا تو ہمارے بچوں کو پتہ نہیں. بہت معذرت کے ساتھ جان بخشیوں سے جملہ کہہ دوں, گلی کے ننگے ڈھنگے پیروں کا اس صدق میں یاد ہے, اور جس نے
اتنا احسان کیا فقہ کو مدون کیا جس کے مسلک اور فتوے پر عمل کرتے ہوئے نمازیں پڑھتے روزہ رکھتے حج کرتے ہیں آج اس امام کا دن اتنے سناٹا میں گزر جاتا پتہ ہی نہیں کون امام اعظم 100 مرتبہ خدا کو خواب میں دیکھنے والی ہستی جس نے 100 بار اللہ کا دیدار کیا خواب یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں خیرات الاحسان کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہمارے امام اعظم کو نے 100 بار اللہ کا دیدار کیسے کیا یہ تو دیدار کرنے والا جانے لیکن سوچو یہی مسئلہ ہمارے علماء بیان کرتے اسی لیے اللہ کا دیدار اہل سنت کے نزدیک خواب میں جائز ہے اللہ کو کوئی دنیا میں ماتے کی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا لیکن خواب میں خدا کا دیدار ممکن ہے یہ ہمارے علماء مسئلہ بیان کرتے ہیں بارے شریعت بھی آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں سبع سلام شریف بھی آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں اسی طرح خیرات الاحسان اٹھا کر کے آپ دیکھ لیں آپ کو پتہ چلے گا سوچو تو کتنا بڑا ولی کتنا بڑا ولی کتنا بڑا ولی ارے کتنا بڑا ولی داتا علی حجویری کا امام داتا علی حجویری کا امام اعظم ہے غریب نواز کا امام اعظم ہے صابر کلیہ کا امام اعظم ہے محبوب الہی کا امام اعظم ہے اللہ اکبر قطب الدین بختیار کاکی کا امام اعظم ہے اور ہم سنیوں کے امام اعلی حضرت کا امام بھی اتنے بات یہی ہے کہ ہم نے کس احسان کرنے والے کا احسان رکھا ہے جو ہی کرتا ہے بہت معافی کے ساتھ 2 شعبان المعظم کو آپ کو منانا چاہیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دن منانا چاہیے یہ وہ امام ہے کہ جن کے مزار پر امام شافعی جایا کرتے تھے اور امام شافعی کہتے ہیں جب مسئلہ حل نہیں ہوتا تو میں امام اعظم کے مزار میں جا کر کے ان کے مسلک اور فتوے کے مطابق نماز پڑھتا ہوں اور ان کی روح سے استمداد طلب کرتا ہوں مدد طلب کرتا ہوں کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت امام اعظم کے صدقے میں میرا وہ مسئلہ مجھ پہ حل جس کے مزار پر امام اعظم کے امام شافعی جیسے لوگ ہو میرے بھائیوں کون امام امام اعظم کی بات چل گئی عرض کیا کر رہا تھا کم سے کم امام اعظم کا فتویٰ بے نمازی کے لیے ہے اس کو قید میں رکھا جیل میں ڈالا جائے گا کس کو بے نمازی کو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حکومت کسی مسلم تاجدار کی بھی ہو اور اسلامی نقطۂ نظر سے تم نماز نہیں پڑھو گے تو جیل میں پہلے تمہیں ڈالا جائے گا آج جیل سے ڈرتے ہو کیوں جیل میں ڈالے جاؤ مسلمانوں کی حکومت میں بھی جیل میں ڈالے جاؤ کیوں نماز نہیں پڑھتے اور یہ تو دنیاوی بات ہے اور اللہ کا جو عذاب ہے حدیث پاک میں آتا ہے بے نمازی جب رستہ چل جائے تو کیڑے مکوڑے اس پہ لعنت کرتے ہیں اللہ اور اللہ سے عرض کرتے ہیں مولا ہمیں اتنی طاقت دے دے کہ ہم اس کو مار ڈالیں یعنی بے نمازی کا وجود کیڑے مکوڑوں کو بھی گوارا نہیں ہے بتاؤ اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا فاسقوں کو ختم کرنے کے لیے قدرت منکرین اسلام کا لشکر بھیجتی ہے مشرکین اور ملحدین کا لشکر بھیجتی ہے یہ تاریخ ہے اگر آج آپ دین کی طرف نہیں آؤ گے تو اس سے بدترین حالات دیکھنے کو ملیں گے بطور بددعا نہیں بلکہ حدیث کی روشنی میں تمہیں آگاہ کیا جا رہا ہے جلسے میں آنے والوں اگر دنیا اور آخرت کو بہتر بنانا ہے تو اللہ کی پناہ میں آؤ حدیث پاک ہے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ اپنی امان کی چادر اس کے سر سے ہٹا لیتا ہے اللہ اپنی پناہ سے اس کو باہر کر دیتا ہے لوگوں کو برادری کے باہر ہونے کا خوف ہے اللہ جس کو اپنی پناہ سے باہر کر دے اللہ جس کو اپنی امان سے باہر کر دے اس کا حال کیا ہوگا اس کو تو چوہے بھی کچل ڈالیں گے اس کو تو مچھر بھی کاٹ ڈالیں گے اس کو تو اللہ اکبر جانور اور پرندے اور چرندے بھی ختم کر دیں گے کیونکہ اللہ جس سے پناہ ہٹا لے یاد رکھنا اللہ کی پناہ بہت بڑی چیز ہے اگر اللہ پناہ دینے پر آئے توجہ اگر اللہ پناہ دے تو اللہ کی پناہ کی شان یہ ہے کہ وہ مکڑی کے جالے سے بھی بڑے سے بڑے طاقتور کی حفاظت کر لیتا ہے دنیا میں اگر آپ سے کوئی پوچھے نا کہ سب سے بڑا طاقتور دنیا میں کون ہے دنیا میں سب سے بڑا طاقتور آنکھ بند کر کے کہنا محمد رسول اللہ آنکھ بند کر کے کہنا کیوں اس لیے کہ جو
اس سے بڑا طاقتور کون ہو سکتا ہے خدا کی مخلوق میں؟ اشارے سے تو میرے بھائی کاغذ بھی نہیں پھٹتا، چہرے کے تمہارے جھاڑ کھڑ کے بڑے سے بڑے پہلوان کو لے آؤ اور بولے اشارے سے کاغذ پھاڑ کو لگا دو، اشارے سے تو اشارہ ہے، ایک انگلی سے تو کاغذ بھی نہیں پھٹتا، کاغذ پھاڑنے کے لیے کم سے کم 2 انگلیاں چاہیے، لیکن اللہ اکبر یہ کیا طاقت ہے کہ جبل ابو قبیس میں کھڑے ہو کے صرف اشارہ کرتے ہیں اور چاند ٹکڑے کر دیتے ہیں، اشارہ کر کے سورج کو پلٹا دیتے ہیں، اشارہ کر کے درختوں کو اپنے پاس بلا دیتے ہیں۔ ایسی طاقتور ہستی جب غار میں ہوتی ہے تو خدا اس طاقتور ہستی کو کس سے بچاتا ہے؟ مکڑی کے جالے سے۔ اور دنیا میں مکڑی کے جالے سے کمزور کوئی چیز نہیں، دیکھو حضور سے طاقتور کوئی مخلوق نہیں اور مکڑی کے جالے سے کمزور کوئی چیز نہیں۔ علماء کہتے ہیں تار عنکبوت اتنا، بلکہ قرآن میں کتنا کمزور ہے، سورہ عنکبوت کے اندر سب سے کمزور ہے تار عنکبوت، مکڑی کا جالا۔ ایک دن کا دودھ پیتا بچہ بھی اگر انگلی ایسے کر دے تو مکڑی کا جالا ٹوٹ جائے، اتنا ہی کمزور ہے۔ لیکن میرے اللہ کی شان، اتنی طاقتور ہستی کو اتنے کمزور مکڑی کے جالے سے بچا کر بتاتا ہے ہم بچانا چاہتے تو اس شان سے واہ دیکھو، اور 500 سال تک حکومت کرنے والے کو ایک مچھر سے، اتنے کمزور مچھر سے ناک کو گھسا کے ہلاک کر دیتا ہے۔ تو کیا بتا رہا ہے؟ اللہ کی طاقت سب سے بڑی تمہاری نہیں، اس کا پلان سب سے بڑا تمہارا نہیں، اس کا منصوبہ سب سے بڑا تمہارا نہیں۔ اگر بچنا ہے مصیبتوں سے اللہ کی پناہ میں، وہ بچانا چاہے گا تو مکڑی کے جالے سے بھی بچائے گا، اور اگر ہلاک کرنا چاہے گا تو پھر کسی سورم خان کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہلاکو چنگیز خان کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ فلاں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب وہ تمہیں زدت سے مارنا چاہے اس کی تو مچھر سے بھی تمہیں مار ڈالے، مچھر سے تمہیں، تو اس کی پناہ کی طرف آؤ، اور اس کی پناہ کب ملے گی؟ کچھ بھی کر لو، نعرے لگا لو، بڑی بڑی باتیں کر لو، کانفرنس کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، اسکولیں بنا لو، مدرسے بنا لو، کالجز بنا لو، یہ کر لو، ایسا کر لو، سب کچھ کر لو، جب تک اس کی بارگاہ میں جھکو گے نہیں، سجدہ کرو گے نہیں، نماز پڑھو گے نہیں، اس وقت تک کہ اللہ کی پناہ ملنے والی نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول سے فرما دیا گیا جو نماز چھوڑ دے وہ اللہ کی پناہ سے باہر ہو جاتا ہے، پھر زندگی اس کا مقدر، رسوائی اس کا مقدر، ذلیل ہونا اس کا مقدر، مفلس ہونا اس کا مقدر، ستایا جانا اس کا مقدر، پریشان ہونا اس کا مقدر۔ دنیا نے وہ دن بھی دیکھا جب مسلمانوں کو اللہ نے دولت دی، حکومت دی، تخت دیا، تاج دیا، مسلمان نماز چھوڑ کر باغی ہو گئے، نماز چھوڑ کر باغی ہو گئے، بغاوت کی طرف گئے، تو اللہ نے ہلاکو اور چنگیز خان کا بڑا لشکر مسلط کیا، تو کچھ ولی لوگ بیچ میں آ گئے، اللہ کے ولی لوگ کہ ہم مقابلہ کریں گے کس سے؟ ہلاکو چنگیز خان سے۔ جیسے مقابلے میں وہ ولی ہٹ گئے، نہیں کیا مقابلہ۔ لوگوں نے پوچھا اللہ والوں روحانیت کیا ہوگی، کیوں مقابلہ نہیں کرتے؟ کہا کہ جالم غیب کی روحیں تو ان کے سر پر ہے، اور وہ روحیں کہہ رہی جس کو ہم سنتے ہوئے سن رہے ہیں، وہ روحیں کہتی ہیں ان کافروں سے اے کافروں ان فاسقوں کو ختم کر دو، اے کافروں ہلاکو چنگیز خان کی فوج کے سر پہ کس کی روحیں ہیں؟ ولیوں کی روحیں، اور کیا کہہ رہی ہے اے کافروں ان فاسقوں کو بدکاروں کو ختم کر دو۔ مسلمان ظالم ہو، گانے سننے والا ہو، شرابی ہو، مسجدوں کو ویران کرنے والا ہو، علماء کا گستاخ ہو، اللہ کے دین کا باغی ہو، اللہ نے اتنا بڑا لشکر بھیجا۔ اس لشکر نے کیا کیا پتہ ہے؟ مسلمانوں کی سر کی کھوپڑیوں پر مینار تعمیر کی۔ یعنی جب اللہ سے بغاوت کرو گے تو اللہ کے فیصلے کیا ہوں گے یہ وہی جانتا۔ جب خدا کے ساتھ سرکشی کرو گے پھر اس کے فیصلے کیا ہوگا؟ وہ بے نیاز ہے، کوئی مر رہا ہے، کوئی کٹ رہا ہے، کوئی تباہ ہو رہا ہے، اس کی ربوبیت کی شان پر کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ غیور ہے، غیور، اس کے اپنے فیصلے، وہ اپنے محبوبوں کو یتیم کر دیتا ہے، اس کی شان غیرت ہے، اس کی شان غیرت ہے۔ شجر ممنوعہ کو ہاتھ میں لے لیا جاتا ہے تو معصوم کے کپڑے واپس لے لیے جاتے ہیں، جنت سے باہر کر دیا جاتا ہے۔ اس کی شان غیرت کو دیکھیں۔ یہاں تو بہت آنکھ بند کر کے سوچنے ارے مولانا کچھ بھی کریں گے، اللہ تو ہم سے پیار کرتا ہے، ہم جنت میں جائیں گے۔ کیوں؟
جسے خلیفہ بنایا تھا اس سے پیار نہیں تھا؟ فرشتوں کا مسجود بنایا تھا اس سے پیار نہیں تھا؟ جس کو دست قدرت سے پیدا کیا تھا اس سے پیار نہیں تھا؟ فرشتوں نے سجدہ بھی کروا کر پیار کا اظہار کیا جاتا ہے، اور لفظ پیغمبرانہ پر کپڑے واپس نہیں۔ اس بات پر کوئی غور کرنے والا ہے اس وقت میں؟ معصوم سے خطا جس کے قریب سے ہو کر بھی نہیں گزر سکتی، لفظ پیغمبرانہ کی بنیاد۔ لفظ پیغمبرانہ کیا چیز ہے؟ معصوم سے کپڑے واپس لے لیے جاتے ہیں، آپ چار زمین پہ جاتے ہیں۔ اور پھر غیرت کا حال یہ ہے کہ وہ معصوم جسے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، جس کے سر پر تاج خلافت رکھ کر اپنے دست قدرت سے جسے جنت میں بنایا تھا، 200 سال تک وہ معصوم پکارتا ہے، دعا کرتا ہے، اس پہ کوئی جواب بھی نہیں دیا جاتا۔ کون تو کرے؟ ہم باقی اپنی راتوں کا جائزہ لیں، ہم مجرم اپنے دلوں کا جائزہ لیں۔ سوچو ہم سے بڑا جھوٹا کون ہوگا دنیا میں؟ ہم تو جھوٹ بولنے کو گناہ بھی تصور نہیں کرتے، عورتوں پہ باپ کی نظریں ڈالنے کو گناہ بھی تصور نہیں کرتے، ہاں حرام لقمہ کھانے کو گناہ بھی تصور نہیں کرتے۔ کتنے جرائم کر کے جنت کے دولہا بن کے بیٹھے کہ مولانا اتنا مایوس مت کرو ہمیں، ارے ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جنت میں؟ میں کہتا ہوں معصوم کو لفظ پیغمبرانہ پر کپڑے واپس لے کے اگر جنت سے باہر نکالا جا رہا ہے، کوئی نفرت نہیں ہے، کوئی عداوت نہیں ہے، ہماری عبرت ہے، یہ صرف ہماری کہ ہم سجدہ بھی کرواتے ہیں، اور اگر غیرت پر آ جائیں، غیرت کا اظہار کریں، تو پھر جنت کی باہر کر کے 200 سال تک کی دعا کا جواب بھی نہیں دیتے، آنسو بہائے جاتے ہیں دعا کا جواب۔ سوچو مسلمانوں ہم کیا ہیں؟ اپنی راتیں دیکھو، اپنے دن دیکھو، یاد رکھنا یہاں کتنے بھی عیش آرام کر لو، جب مر کے آنکھیں بند ہوگی تو اس خواب سے، اس غفلت سے آنکھیں کھلیں گی کہ میں تو دھوکے میں تھا، میں تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا تھا، میں تو اپنے آپ کو فریب دے رہا تھا۔ میرے بھائیوں رحم کر لو، یہ سنی اجتماع جن منتظمین نے منعقد کیا ہے، اللہ ان کی عمریں دراز کرے، آپ آئے اللہ تمہاری عمریں دراز کرے، ان علماء مشائخ کی عمریں اللہ دراز کرے۔ یہ کسی ٹوٹے ہوئے دل کی آواز ہے، اور یہ وہ آواز ہے جو مسلسل 14.5 صدیوں سے لگ رہی ہے۔ اللہ کے بندو دنیا کے مکر سے باہر نکلو، دنیا کے دھوکے سے باہر نکلو، دنیا کے فریب سے باہر نکلو۔ جب تک روح کا رشتہ جسموں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو جی میں آ رہے کھا رہے ہو، جو جی میں آ رہے پہن رہے ہو، جو جی میں آ رہے کر رہے ہو، لیکن روح کا رشتہ جلد ٹوٹ جائے گا، آنکھیں بند ہو جائے گی، تب صرف رو گے، پچھتاؤ گے، آگے بڑھو گے، لیکن اس وقت پچھتانا کام نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ کا عذاب ہم میں سے کوئی برداشت نہیں کر سکتا، کسی میں طاقت نہیں ہے، کسی میں قوت نہیں۔ یہ دو چیزوں پہ نظر تو کرو، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں، اور اللہ کا ذات فرما رہا ہے میں اپنی رحمت اور امان کی چادر اس سے ہٹا لیتا ہوں۔ 50 منٹ کا ٹائم دینا ہے، صرف آج عہد کر لو، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اسی پہ بات اگر بڑھے گی تو بہت بڑھے گی۔ حدیث دوسری اسی پر آقا فرماتے ہیں پھر ہم نے جہنم کا مشاہدہ کیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو جہنم کے درختوں کے اندر، آگ کے درختوں میں الٹے لٹکے ہوئے۔ اللہ سن لیں اس کو، بتانے کی بات میں کبھی آپ کو سنا سکوں گا نہیں، یہ عنوان رجب کی بنیاد پر، معراج مقدس کی بنیاد پر ذہن میں آ گیا، لیکن غور کرنا، بہنیں بھی غور کرنا کہ جہنم کی آگ کے درختوں میں کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے، الٹے۔ بھائیو اگر ایسی کمرے میں کسی کو الٹا لٹکایا جائے تو یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں۔ جہنم میں آگ کے درختوں کی شاخوں پر آئے کہنے والا کون؟ صادق الوعد الامین مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کیا جہنم کے آگ کے درختوں پہ الٹے لٹکے ہوئے لوگوں کو جب ہم نے دیکھا پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ ماں باپ کے نافرمان لوگ، یہ ماں باپ کے گستاخ لوگ، ماں باپ کے گدار۔ ہائے کہاں لٹکے؟ جہنم کے اندر، جہنم کی آگ کے درخت کی آگ کی شاخوں پر۔ کیا حال ہے ان کا؟ آج کل دیکھو کتنے
लोग माँ बाप की फर्मा बरदारी करते। नौजवान लड़के तो माँ बाप को क्या कहते हैं, बुढ़ा बुढ़ी डोकरा डोकरी क्या क्या। माँ बाप को माँ बाप भी नहीं कहते। और अगर माँ बाप बेचारे बोली बाली सूरत के हों तो अपने दोस्तों को उनका तारुफ भी नहीं कराते। मैंने मेरे एक दोस्त को सुना, जब स्कूल पढ़ने का दौर था, तालिब इल्म तो अभी भी स्कूल पढ़ते थे, तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि चंद दोस्त उसके बर्थडे के मौके पर उसके घर गए। एक बुढ़ा बैठा हुआ था, बड़े मियाँ एकदम मैले कुचेले से कपड़े पहनकर, दोस्त भी अच्छे कपड़े में थे, वो जनाब भी अच्छे कपड़े में थे। पूछा हम लोगों ने कि ये कौन है, तो बोले ये हमारे घर में काम करने वाला है। जैसे का काम करने वाला है, बड़े मियाँ का चेहरा अचानक बदला, आंख में आंसू आए, वो घर के अंदर दाखिल हो गए। एक काम करने वाला इतना बेतकल्लुफ तो घर में दाखिल नहीं होता। जब बाद में पता किया गया तो मालूम पड़ा कि वो उसका बाप था, लेकिन मैले कुचेले कपड़ों की बुनियाद पर और भोली भाली सूरत की बुनियाद पर वो अपने दोस्तों को बताना नहीं चाहता था कि ये मेरा बाप है। इतने बदबख्ती के लोग उतर आते हैं। अल्लाह अकबर। सुनो, अब मैंने नमाज की फजीलत बयान की, ये भी बुजुर्गों ने फरमाया, जिससे माँ बाप नाराज हो जाते हैं अल्लाह उसकी नमाजें भी उसके मुंह पे मार देता है। यानी नमाजें भी उनकी कबूल नहीं होती जिससे माँ बाप नाराज हो, जो माँ बाप का दिल दिखा। इसका मतलब ये है कि मस्जिद जाने से पहले माँ बाप का चेहरा देखो। माँ बाप नाराज है कि खुश, बल्कि एक मियार दिया, एक थर्मामीटर दिया, एक चेक करने का तरीका दिया। एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ये बताएं कि हमें ये पता नहीं चलता ना कि अल्लाह हमसे राजी है कि नाराज है, क्योंकि अल्लाह नजर नहीं आता, अल्लाह से बात नहीं हो सकती, अल्लाह दिखाई नहीं देता, तो कैसे पता करे कि वो राजी है कि नाराज है। मेरे आका ने फरमाया, घर जा और देख तेरे माँ बाप उससे राजी है कि नाराज है। अगर माँ बाप राजी है तो अल्लाह भी राजी है, और माँ बाप नाराज है तो अल्लाह भी नाराज है। देख लो मेयार दिया। और आजकल के नौजवान बच्चे खास तौर पे पसंद की शादी के मामले को लेकर, और बेटियां खास तौर पे माँ बाप का बहुत दिल दुखाए, माँ बाप को बहुत तकलीफ हो। मैं समझता हूँ कि 60% लड़के और लड़कियों का मसला है कि वो पसंद की शादी के मामले में माँ बाप का दिल दुखाते, नाराज करते। मैंने एक वीडियो देखी, क्लिप, एक बेटी पुलिस स्टेशन पे बैठी, बाप उसके हाथ जोड़ के कह रहा है, मेरी बेटी के घर चल, अपने घर चल के बात करेंगे तो उसको भूत सवार है, किसी मुनकिर इस्लाम के साथ, किसी मुशरिक के साथ शादी, वो आने को तैयार है। बहुत सारी बेटियां तो पुलिस स्टेशन में ये कह देती है कि हम इनको पहचानते नहीं कि हमारे माँ बाप। मैं हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तहत, यानी जैसे बीमारी से पहले वैक्सीन लगती है, उसी वैक्सीन के तहत ये बात अपने जवानों को और अपनी बेटियों को बताना चाहता हूँ। मेरी कौम की बेटियों, माँ बाप का दिल दुखाकर जब सजदे में बाहर नहीं आ सकती, तो माँ बाप का दिल दुखाकर शादी में कैसे बाहर आ सकती? माँ बाप का दिल दुखा के जब हज नहीं हो सकता कबूल अल्लाह की बारगाह में, तो शादी में खुशियाँ कैसे मिलती है? जिंदगी में जब भी तुम अपने माँ बाप का दिल दुखाओगे तो दुनिया में अल्लाह तुमसे खुशी छीन लेगा, कभी तुम्हें खुशी नहीं देगा। माँ बाप का दिल दुखाने वाले दर दर के भिखारी बनते हैं, उनका बुढ़ापा बड़ा दर्दनाक आता है। माँ बाप का दिल दुखाने वाला कभी किसी से राहत नहीं पाता, कभी किसी से सुकून नहीं पाता। याद रखना, सब लुटाना पड़े लुटा दो, मगर कभी माँ बाप का दिल मत दुखाना, इसलिए कि जो माँ बाप का दिल दुखाता है अल्लाह उसको दुनिया ही में जलील करके जिल्लत की मौत अता करता है। और ये भी सुन लो, जो माँ बाप का दिल दुखाता है मरते वक्त उसकी ज़बान पे कभी कलमे तैयबा जारी नहीं होता। हम तो देख रहे हैं ना, इस दुनिया में रोजाना अलग शहर जाते हैं, हजारों लोगों से मुलाकात होती है, मगर अल्लाह अकबर, बड़ी माजरत के साथ दुनियादार तो दुनियादार, कुछ लोग दीनदार कहला कर भी आज माँ बाप की वो इज्जत नहीं कर पा रहे हैं जैसी इज्जत करने का उनका हक था। कुछ लोग क्या समझते, रोटी कपड़ा मकान माँ बाप को दे दो, बहुत बड़ा तीर मार लिया। याद रखना, सिर्फ रोटी कपड़ा मकान देने पर माँ बाप का हक अदा नहीं होता। अल्लाह को अकबर, याद रखना, माँ बाप को जब तक अपना आपा ना मानो दिल से और खुद को उनका गुलाम ना मानो, उस वक्त तक बात नहीं बनती। इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हज़रत, जिनके मसलक का हम नारा लगाते हैं, जिनका नाम हमारे मसलक की पहचान है, हक़ानियत की पहचान है, वो इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जब अपने माँ बाप से बात करने
बैठते हो, वहां तो आंखें बड़ी बड़ी करते हो, उनको डांटते हो, जो 6,000 और 10,000 की नौकरी दे उसकी गुलामी करते हो, और जिस माँ ने जिंदगी और मौत से खेलकर तुम्हें पैदा किया, जन्म दिया, उस माँ को कनीज समझते हो, उस माँ को गुलाम समझते हो, उस माँ को गुलाम समझते हो। तैयार हो जाओ माँ बाप के चट्टानों, जलील होने के लिए तैयार हो जाओ, कलमे से मौत के वक्त महरूम होने के लिए तैयार हो जाओ, जहन्नम के दरख्तों पर उल्टे लटकने के लिए तैयार हो जाओ। कितनी बड़ी दाढ़ी कर लो, कितने कलमे पढ़ लो, कितनी नमाजें पढ़ लो, कितनी रोजे रख लो, मेरे नबी ने जो कह दिया सो कह दिया, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो गई। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, माँ बाप का दिल दुखाने वाला मरते वक्त उसकी ज़बान पे कलमा नहीं आएगा, वो ज़लील होकर मरेगा, वो रुस्वा होकर मरेगा। एक बात और याद आ, ये भी हदीस पाक में आया मफ़हूम है, जो माँ बाप का दिल दुखाएगा क़यामत के दिन वो सूअर की शक्ल लेकर उठेगा, खिंज़ीर की शक्ल लेकर उठेगा। अल्लाह अकबर। बल्कि फ़कीह अबू लैस समरकंदी अपनी किताब में लिखते हैं, आका फरमाते हैं, मुझे इतनी तकलीफ किसी के मामले में नहीं होती जितनी तकलीफ माँ बाप का दिल दुखाने के मामले में। आका फरमाते हैं, मैं अल्लाह की बारगाह में अर्जी करूंगा, तो जो ये फकीर लिख रहे हैं समरकंदी, और ये फिक़्ह हनफ़ी के बहुत बड़े इमाम हैं, और किताब का नाम भी सुन ले ताकि लोगों को ये ना लगे कि मैं कोई मुबालगा कर रहा हूँ। और रतुल उयून नाम की किताब है, अब तो उर्दू में भी शायरी है, उसको देखना, इंटरनेट पे देखना, तवज्जो करिए, तवज्जो कीजिए। आका फरमाते हैं, मैं अल्लाह की बारगाह में माँ बाप के गुस्ताख नाफरमान और गद्दारों के लिए सिफारिश करूंगा, सजदा करूंगा अर्श के नीचे। अल्लाह फरमाएगा, महबूब आप उनके लिए तकलीफ मत कीजिए। अल्लाह के रसूल को अल्लाह कहेगा, महबूब आप उनके लिए सिफारिश ना करें, आप तकलीफ ना फरमाएं। आका फरमाते हैं, फिर मैं सजदे से सर उठाऊंगा और मैं जन्नत में रहूंगा, तो मैं वो माँ बाप के गद्दार और नाफरमान भुला दिए जाएगा, मुझसे भुला दिए जाएगा, क्योंकि अल्लाह पाक फरमाता है कि हम आपको नहीं भुलाएंगे मगर जो चाहेंगे भुला देंगे, जिसमें हिकमत होगी भुला देंगे। हुजूर फरमाते हैं कि मेरे ज़हन से वो भुला दिए जाएगा। फिर बहुत अरसे के बाद मुझे वो याद आएंगे, फिर मैं सजदा करके अल्लाह से कहूँगा, मौला वो माँ बाप की जो नाफरमानी करते तो उन्हें बख्श। अल्लाह फरमाएगा, महबूब तुम इस मामले में ज़हमत मत, तकलीफ नहीं, मैं मफहूम पेश कर। दूसरी बार ये हबीब को रोका जाएगा, महबूब तुम चुप कौन से मुसलमानों किस रास्ते जा रहे हो, मेरे जवानों, मुंबई में काम करने जाते हो, कलकत्ता में काम करने जाते हो, दिल्ली में काम करने जाते हो, सऊदी और दुबई और यमन काम करने जाते हो, इधर तुम्हारे माँ बाप इंतजार करते हैं कि मेरे बेटे का खैरियत का फोन तो है। लोग खैरियत का फोन भी नहीं करते अपने माँ। जिन लड़कियों से नाजायज ताल्लुकात कायम करते हैं, 3-3 घंटा उनको मनाते रहते हैं, और माँ बाप को कोई झूठे मुंह भी पूछने को तैयार नहीं। और अल्लाह के रसूल क्या फरमाते, मैं दूसरी बार सजदा करूंगा, मेरा अल्लाह फरमाएगा, हबीब आप ज़हमत ना फरमाएं, रोक दो। हालांकि इसमें अरबी अल्फाज हुजूर अलैहि सलाम ने कुछ और फरमाए, बहुत अदब की बात है, मैं उसका सिर्फ मफ़हूम पेश कर रहा हूं। फिर अल्लाह फरमाते तीसरी बार में वो याद आएंगे, फिर मैं सजदा करूंगा, मैं अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करूंगा, मौला उनके माँ बाप मुझे बता दे, जो नाफरमान लोग हैं उनके माँ बाप मुझे बता दे तो मैं उनको मना। आपका को यानी अपने माँ बाप से ज्यादा हुजूर हमसे प्यार करता है। माँ बाप नाराज होकर बैठे हैं जन्नत में और नाफरमान जहन्नम में, और आपका 3 बार सिफारिश कर चुके हैं, और अल्लाह पाक अपने हबीब को रोक रहा है कि महबूब अभी अभी सिफारिश न करें। हत्ता कि तीसरी मर्तबा जब सिफारिश करते हैं, आका फरमाए अर्ज़ करेंगे, मौला इसके माँ बाप को बता दे, मैं इनसे मुलाकात करके उनको मना लूं। तो अल्लाह पाक माँ बाप से मिलाएगा, और फिर आका फरमाते हैं उनके माँ बाप को लूंगा और साथ में ले करके कहूंगा, देखो तो सही तुम्हारे बच्चों का हाल क्या है, उनको माफ करो। वो कहेंगे, हुजूर उन्होंने हमें बहुत सताया, हम नहीं माफ करते। आका फरमाते अल्लाह इनको बता, तो ये जहन्नम के अंदर इनको दिखा इनके बच्चों का क्या हाल। तो वो देखेंगे कि जहन्नम के दरख्तों में लटके होंगे, उनको बगैर आँख के, बगैर कान के, बगैर मुंह के फरिश्ते अज़ाब दे रहे हैं, और उनकी चीखें निकल रही है, वो आओ दुआ कर रहे हैं, तो वो माँ बाप भी रो पड़ेंगे। तो आका फरमाते मैं कहूंगा, देखो तुम्हारी औलाद का क्या हाल है, तो तब तो माँ बाप कहेंगे, या रसूल हम क्या करें। तो आका फरमाते आका कि मैं कहूंगा, इनको माफ कर दो। इधर माँ बाप माफ करेंगे,
ہمارے قائد ہمارے امیر تشریف لائیں، حضرت کا استقبال فرمائیں، شکر کے نیت سے ذکر الہی بلند کرے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلکی